انداز تو دیکھو، کیا دیکھوں، آکاشا چڑا۔ جس طرح گانے والی عورتیں اپنی انگوٹھیاں بار بار انگلیوں میں گھماتے ہوئے لوگوں کو جتلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کتنی قیمتی ہیں، ویسے ہی آپ کا وہ سوتیلا شہزادہ اپنی گھڑی گھما گھما کر لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ بھائی غلطی سے اگر اچھی گھڑی خرید لی ہے تو برداشت کرو، مگر کہاں، یہ تو ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ آکاشا کی باتیں عدن کو بہت بری لگیں۔ آکاشا، تم ٹھیک ہو؟ دن بدن تمہاری باتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ عدن نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے آپ کے اندر یہ جو افندی فیملی کی محرومی بولتی ہے نا، شدید بری لگتی ہے۔ ماما باہر آ جائیں اس غلام گردش سے۔ آکاشا کے جواب پر عدن خاموش ہو گئی۔ آپ میں کچھ خاص ہے جو حیدر افندی آپ کے پاس آئے، ان میں کچھ خاص نہیں ہے جو آپ ان پر مرتی جاتی ہیں۔ بس کریں اب، ان کی ہر چیز، یہاں تک کہ سوتیلی اولاد کو بھی آپ سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ آکاشا نے عدن کو افسردہ دیکھ کر قدرے نرم لہجے میں کہا، یوشے میرا بھی تو بیٹا لگتا ہے۔ عدن نے عجیب سی نظروں سے آکاشا کو دیکھا۔ بیٹا ہونے اور بیٹا لگنے میں بہت فرق ہے۔ اگر اتنا ہی وہ آپ کا سگا ہے تو حویلی میں آپ کو کیوں نہیں لے جاتا؟ ڈھنکے کی چوٹ پہ اعلان کیوں نہیں کرتا کہ آپ اس کی چھوٹی ماما ہیں؟ بولیں۔ آکاشا کے کسی سوال کا جواب عدن پاس نہ تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ میری ماما ہیں اور میں آپ کا بیٹا۔ بس مجھ پہ توجہ دیا کریں، کیونکہ مجھے توجہ کی شدید ضرورت ہے۔ آکاشا نے عدن کو اداس دیکھ کر فوراً اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں پر تو میری ساری توجہ ہے۔ کل ہی میری زبیر صاحب سے فون پر بات ہوئی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے اکٹھی کریں گے۔ عدن نے محبت سے آکاشا کو اپنے سے جدا کیا۔ مطلب خوب جہیز آئے گا۔ میری طرف سے ایک سپورٹس بائک بتا دیجیے گا، باقی جو آپ کو چاہیے ہو۔ آخر باہر سے کمائی کر کے سالے صاحب آ رہے ہیں، مذاق تھوڑی ہے۔ آکاشا کے چہرے پر شرارت رقص کر رہی تھی۔ آکاشا، ہم جہیز نہیں لے رہے ہیں، عدن نے یاد دلایا۔ ہم نہیں، آپ جہیز نہیں لے رہی ہیں، مگر میں تو لوں گا۔ مجھے ہر صورت اپنی بائک چاہیے۔ آکاشا نے ضدی لہجہ اپنایا۔ اچھا، ہم تمہیں سپورٹس بائک لے دیتے ہیں، اب ٹھیک ہے؟ عدن کی بات پر اس نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ آپ لوگوں سے تو میں ڈبل کیبن گاڑی لوں گا، پھر میں گلگت ہنزا جاؤں گا، کتنا مزہ آئے گا۔ آکاشا نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اف، میں بھی کس کے ساتھ اپنا سر کھپا رہی ہوں، عدن کہتی ہوئی لیونگ روم سے باہر چلی گئی، جبکہ ٹی وی پر یوشے کا انٹرویو چلتا دیکھ کر آکاشا نے یوشے کا نمبر ڈائل کیا۔ امثال جب سے واپس آئی تھی، اپنے کمرے میں بچھے نرم و گداز قالین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے آج اپنی اوقات کا اصلی معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ اسے یوشے پر ایک اندیکھا یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر طلاق۔ امثال کو یوشے سے محبت نہیں تھی، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ تھا، مان کا، جو آج اس نے توڑ دیا تھا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ یوشے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ اس آرام و سکون کی عادی ہو گئی تھی، یا یوشے سے محبت؟ اس بات کا جواب اس کے پاس خود بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ یوشے نے دھڑم سے دروازہ کھولا اور جارحانہ عزائم ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟
کیوں مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی ہو؟ اگر میں خاموش ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف سے بے خبر ہوں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو ورنہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ منع کیا تھا نا کہ بڑی سرکار کے آگے خاموش رہنا۔ یوشے نے امسال کو ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ صحیح ہے، غلطی بھی اپنی اور رونا بھی خود ہی۔ واہ امسال بی بی واہ، تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ سمارٹ نکلی ہو۔ یوشے نے اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں پر طنز کیا۔ بس کہ اور کچھ؟ امسال کا لہجہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ اور کیا سننا چاہتی ہو؟ یوشے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ طلاق، مجھے طلاق چاہیے۔ جتنی تیزی سے یہ الفاظ امسال کے منہ سے نکلے تھے، اس سے کئی زیادہ تیزی سے یوشے کا ہاتھ امسال کی گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ جتنا مارنے والا بے یقین تھا، اتنا ہی مار کھانے والا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ یوشے نے خود کو نارمل کرنے کے لیے ٹیرس کا رخ کیا، جبکہ امسال نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دیوار ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ میری آنکھوں کی تحریر پڑھ نہ سکا جو کہہ رہا تھا کہ تعلیم یافتہ ہوں میں۔ کچھ دیر کمرے میں مکمل خاموشی رہی، پھر اس خاموشی میں امسال کی ہلکی ہلکی سسکیاں شامل ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ ان میں تیزی آنے لگی۔ چپ، بالکل چپ، خبردار جو تمہاری آواز نکلی۔ ایک تو غلط کام کرتی ہو، دوسرا پھر مانتی بھی نہیں۔ اس دن بھی سمجھایا تھا نا کہ میرے بڑوں ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، مگر تمہارے اس دماغ میں میری باتیں آتی ہی نہیں ہیں۔ یوشا نے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کا ہم پر بہت احسان ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے آگے سر اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ آج میں پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں کہ بڑی سرکار میں میری جان بستی ہے۔ ان ساتھ دوبارہ بدتمیزی مت کرنا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی ان کے آگے بدتمیزی کرے۔ اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ دیا کریں تو برداشت کر لیا کرو۔ یوشے نے سمجھاتے ہوئے امسال کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میرا تم پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تم حرکتیں ہی ایسی کرتی ہو۔ حویلی والوں کا غصہ مجھ پر نکال لیا کرو۔ مجھے گالیاں دے سکتی ہو، مار سکتی ہو، مگر میرے بڑوں کا احترام تم پر لازم ہے۔ یوشے نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکاتے ہوئے امسال کو اپنے ساتھ لگایا۔ ہمدردی ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ لاشعوری طور پر ہوا ہے۔ یوشے کے پاس اپنی صفائی دینے اور معذرت کے لیے مناسب الفاظ نہ تھے۔ دیکھو امسال، ہر رشتے کی اپنی ایک الگ جگہ ہوتی ہے اور اسی جگہ اچھا لگتا ہے۔ سورج کی اپنی اہمیت ہے اور چاند کی اپنی۔ بالکل ایسے ہی میری زندگی میں بڑی سرکار کی اپنی اہمیت ہے اور تمہاری اپنی۔ مگر یہ جو تم دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگتی ہو، اچھا نہیں کرتی۔ میں نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ان کے بغیر میرا گزارا ہے۔ میں حیدر افندی نہیں کہ محبوبہ کے لیے ماں سے لڑوں، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دوں۔ یوشے نے آہستہ آہستہ امسال کے بال سنوارتے ہوئے سمجھایا۔ ان کے سامنے تو بڑی فرما برداری دکھائی جا رہی تھی۔ یوشے کی بات پر امسال نے نم آواز اور سرخ آنکھوں سے گلہ کیا۔
انہیں بھی سمجھاتا ہوں، مگر وہ بڑی ہیں، انہیں میں حکم نہیں دے سکتا۔ تم تو چھوٹی سی ہو، تم پر میں حکم چلا سکتا ہوں۔ یوشے نے اس کے آنسو پونجے۔ یہ تو نا انصافی ہے، امثال نے گلہ کیا۔ ہے تو، مگر آئندہ کوشش کروں گا کہ نہ ہو۔ یوشے نے بات کو سمیٹا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، امثال نے روٹھے سے انداز میں فرمائش کی، جسے رد کرنا مشکل تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں ماسٹر جی کے گھر چھوڑ آئے گا۔ مگر یاد رکھو، وہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اور رات تک واپس آ جانا۔ تمہارے بغیر مجھے اپنا کمرہ اب اچھا نہیں لگتا۔ یوشے نے محبت سے اس کا گال تھپکا، جہاں ابھی بھی اس کے تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ نوید دیکھو، میں نے آج تمہارے لیے کچھ خاص بنایا ہے، بطول نے انتہائی پرجوش لہجے میں اندر داخل ہوتے ہوئے نوید سے کہا، جبکہ بطول کی بات پر نوید کے تاثرات یکدم ڈھیلے پڑے۔ بی بی جی، آپ میرے لیے کچھ بھی خاص نہ بنایا کریں، کیونکہ آپ خود میرے لیے بہت خاص ہیں، نوید کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا، نہ جانے آج کیا کھانا پڑے گا، بقول بی بی کے آج جو کچھ خاص بنا ہے۔ پہلے تم مجھے بطول کہو، یہ کیا بی بی کرتے رہتے ہو؟ بطول نے ناراضگی سے نوید کو دیکھا۔ میرے نزدیک آپ کو نام سے بلانا آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ نوید کا جواب کچھ خاص بطول کو پسند نہیں آیا تھا، اگر وہ جلد از جلد اپنی کوکنگ نوید کو دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ یہ دیکھیں، بطول نے ایک باؤل نوید کے آگے میز پر رکھا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بی بی یہ کیا ہے؟ نوید نے نہ سمجھی سے باؤل میں موجود چیز بقول بطول ڈش کو دیکھا۔ تم بتاؤ نا، بطول نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت دیر سے محنت کر رہی تھی۔ پہلے آپ ادھر آئیں، میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ نوید نے بطول کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اب بتائیں کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے؟ نوید نے اپنی آسانی کے لیے پوچھا۔ خاصی لمبی بات ہو جائے گی، بس تم کھا کر بتاؤ کہ یہ کیا بنا ہے، بطول نے دوبارہ باؤل کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اس چیز میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے سارا دن اس پر کیوں برباد کیا؟ آرام کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اب میں بھی آرام کر سکتا۔ ادھر اس کے کزن نے الیکشن میں حصہ لے کر مجھے تھکا دیا ہے، اور ادھر بی بی کوکنگ کرنے کے لیے۔ نوید نے سوچتے ہوئے بطول کو دیکھا۔ اچھا، اگر تم ضد کرتے ہو تو بنا دیتی ہوں، اور تمہیں ابھی بتا بھی دیتی ہوں۔ شادی کے بعد ایک رسم ہوتی ہے نا، میٹھا بنانے والی، تو میں نے سوچا کہ کچھ میٹھا بنا لوں۔ پہلے میں نے زردہ چاول بنانا شروع کیے، پر مجھ سے ان میں غلطی سے پانی زیادہ ڈل گیا، تو میں نے انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ان میں دودھ ڈال دیا تاکہ کھیر بن سکے، مگر پھر دودھ سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو میں نے 2 چمچ کسٹرڈ پاؤڈر کے ڈال دیے۔ مجھے رنگ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا چاکلیٹ پاؤڈر بھی ڈال دیا۔ بطول نے آخر میں ایسے گردن اکڑائی جیسے کوئی بہت کمال کی سویٹ ڈش بنائی ہے۔
یعنی آپ نے ایک ساتھ ہی تمام سویٹ ڈشیں بنا لیں؟ نوید کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ ہاں، ہوا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ ویسے میں نے ایسا چاہا نہیں تھا۔ پہلے خیال آیا کہ پھینک دوں، مگر پھر بڑی سرکار کہتی ہیں کہ رزق کو ضائع کرنا بری بات ہے، تو رک گئی۔ بطول نے پرسوچ انداز میں نوید کو دیکھا۔ ویسے آپ کا پہلا خیال ہی درست تھا، مگر بڑی سرکار کسی کا بھلا کہاں ہونے دے سکتی ہیں؟ نوید دل میں سوچتا ہی رہ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ٹرائفل بھی تو ایسے ہی تیار ہوتا ہے، تم نے کھایا ہے؟ بطول کے اچانک سوال پر نوید چونکا۔ نہ کھایا ہے اور نہ کھانا چاہتا ہوں۔ نوید نے فوراً انکار کیا۔ بی بی کا کیا بھروسہ، کل وہ بنانے لگ جائیں۔ اچھا کھاؤ نا۔ بطول نے محبت سے ایک چمچ باؤل سے نکال کر نوید کے آگے کی۔ نوید کبھی بطول کو دیکھتا تو کبھی چمچ میں موجود چاکلیٹی مادے کو۔ ایک شرط پر کھاؤں گا کہ آئندہ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں بنائیں گی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا یوں آپ کا میرے لیے کوکنگ کرنا۔ آپ بطول افندی کیوں میرے لیے اپنا دن برباد کرتی ہیں؟ میں تو سادہ سا بندہ ہوں، عام سی غذائیں کھاتا ہوں۔ آپ سارا دن رنگ برنگے کھانے بنا بنا کر تھکتی رہتی ہیں تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ آگے ہی یہ سب کچھ آپ کے ماں باپ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے دیا ہی کیا ہے آپ کو؟ نوید کی بات پر بطول نے افسوس سے اپنا سر ہلایا۔ یہ سب چیزیں میرے ماں باپ نے میرے آرام کے لیے دی ہیں، تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ بطول نے منہ بنایا۔ اچھا تو میرے لیے ایک اور کام کریں، ایک باورچی بھی منگوا لیں تاکہ میری پیاری بیوی یوں سارا دن کچن میں خوار نہ ہو، اور میری جان بھی ان لیبارٹری ٹیسٹوں سے چھوٹ جائے۔ نوید کی بات پر بطول نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ چچا سائی نے باورچی بھی مجھے مالی اور ملازمہ کے ساتھ دیا تھا، مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا بنا کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ بطول کے جواب پر نوید نے ایک نظر پھر اس چاکلیٹ نما میٹھے کو دیکھا۔ بی بی اس کی شکل کچھ عجیب سی ہے، نوید نے پوچھا۔ تو تم آنکھیں بند کر کے کھا لو نا۔ چلو آنکھیں بند کرو، بطول نے مشورہ دیتے ساتھ ہی حکم بھی دیا۔ جیسے ہی نوید نے وہ چمچ کھائی، آنکھیں کھول کر بطول کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو میرا کیا قصور ہے۔ کیسی ہے؟ بطول نے جوش سے پوچھا، جبکہ نوید اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹاتا ہوا کچن میں جا کر سنک پر جھک گیا۔ کیا ہوا؟ بطول کو سمجھ نہیں آئی کہ نوید اس طرح کیوں بھاگا۔ بی بی آپ نے اس میں چینی ڈالی تھی؟ نوید نے اپنا سانس بحال کرتے ہی سوال کیا۔ ہاں تو سویٹ ڈش میں چینی ہی ڈالی جاتی ہے، بطول نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا۔ چینی والا ڈبہ کون سا ہے؟ نوید نے تحمل سے پوچھا۔ یہ ہے۔ بطول نے ایک ڈبہ نوید کے آگے کیا۔ ذرا منہ کھولیں۔ نوید نے ڈبے میں سے چند دانے نکال کر بطول کے منہ میں ڈالے۔ ارے یہ تو نمک ہے، مطلب میں نے نمک۔ بطول کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ڈش کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بھی نہیں کھا سکتا، نوید کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود چینی ڈالی تھی۔ نمک کب اتنا موٹا ہوتا ہے؟ بطول مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ نوید کے منہ کا ذائقہ بدستور خراب تھا۔
امثال جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی نوید کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر چونکی۔ آپ ان کے ڈرائیور ہیں؟ امثال کے پوچھنے پر نوید ہنسا۔ نہیں، میں ان کا داماد ہوں۔ نوید کے چہرے پر ایک عجیب خوشی تھی۔ اچھا، تو آپ اس نک چڑی کے میاں ہیں؟ امثال نے منہ بناتے ہوئے باہر دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بی بی تو بہت ہی اچھی ہیں۔ نوید کو پہلی بار کسی کے منہ سے بطول کے بارے میں ایسا سننے کو ملا تھا۔ آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، مگر مجھے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس حویلی میں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، امثال نے افسردہ سے لہجے میں کہا، تو نوید نے اس کی اداسی کو بیک مرر سے نوٹ کیا۔ یوشے سائیں بھی نہیں۔ نوید نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ان کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ابھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر یوں بدل جاتے ہیں جیسے پہلے والا بندہ کوئی اور ہو، امثال نے منہ میں بڑبڑایا۔ مگر میرے خیال سے یوشے سائی نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، نوید نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیا خاک اچھے ہیں؟ آپ کے کہنے پر میں نے انہیں اپنی شرائط بتا دی تھی، مگر کیا انہوں نے ان پر عمل کیا؟ نہیں نا۔ امثال خود ہی سوال و جواب والا کام کر رہی تھی۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ ویسے جو انہوں نے تم سے کہا تھا، کیا تم ان پر عمل کر رہی ہو؟ نوید نے نکاح سے پہلے والے کاغذ کا حوالہ دیا۔ کوشش تو کرتی ہوں، مگر اس حویلی کے لوگ، خاص طور پر عورتیں، بہت ہی بدتمیز ہیں۔ امثال کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ یعنی تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہی؟ نوید نے نتیجہ اخذ کیا۔ تو انہوں نے کون سا اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ امثال کی بات پر نوید نے ہنستے ہوئے گاڑی ایک گھر کے قریب روکی۔ آپ کو یہاں کچھ کام ہے؟ امثال نے ایک نظر گیٹ پر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو نہیں، مگر آپ کو یقیناً ہوگا۔ نوید نے نیچے اترتے ہوئے گیٹ کی گھنٹی بجائی اور امثال کی طرف کا دروازہ کھولا۔ امثال ہکا بکا گیٹ سے نکلتے ماسٹر جی کو دیکھنے لگی، جو نوید سے مل رہے تھے، پھر آگے بڑھ کر امثال کو پیار کرنے لگے۔